والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محبوب رب العالمين. حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جس میں رب ذوالجلال والاکرام جل مجدہ الکریم نے اپنے اولیاء کا تذکرہ فرمایا. جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہے، قرآن کریم میں جس طرح کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے. ان اولیاء کرام میں جو پہلے درجے کے اولیاء ہیں وہ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، حضور کے خلفائے راشدین ہیں، حضور علیہ السلام کی اہل بیت ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر اور اس سے پہلے بھی حضور کے اصحاب کا تذکرہ جو ہے وہ جاری تھا. تو ان اصحاب رسول میں 10 اصحاب ایسے ہیں کہ جنہیں رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم کے محبوب اعظم نے، محبوب اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے موت آنے سے پہلے دنیا پر چلتا پھرتا انہیں جنتی ارشاد فرمایا. اور یہ جو صحابہ کرام کے جنتی ہونے والی حدیث ہے، اسے بھی پڑھیں تو حدیث کے راوی کا خوف خدا نظر آ رہا ہے. جو اللہ کے ولی ہیں ان پر خوف نہیں ہوتا، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف وہ سب سے زیادہ رکھتے ہیں. آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ جنتی ہونا اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم سیدھے جنت میں جائیں گے. کوئی کسی بھی طبقہ فکر سے ہو، اسے یہ فکر نہیں ہے کہ میں کوئی عمل بھی کر لوں، اللہ تعالیٰ سے خوف بھی رکھوں. ایک جملہ میں اکثر دوستوں میں بیٹھا کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جنہیں ہم اصحاب رسول کہتے ہیں، جو صدیقین کا ایک گروہ تھا، وہ ایسے لوگ تھے جو اللہ کو اپنا مالک سمجھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حکمران سمجھتے تھے اور ان کے حکم کے تابع تھے. آج کل کے جو مسلمان ہیں
وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے کام سیدھے کرنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام سیدھے کرنے کے لیے. کوئی بیمار ہو تو جی اللہ تعالیٰ شفا دے گا، کوئی مقروض ہے، کسی کو پریشانی ہے تو اللہ پریشانی دور کرے گا. سب بات درست ہے، مگر آج کے مسلمان کا یہ تصور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہماری ہر بات پوری کریں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پوری نہ کریں. یہ تصور اور اصحاب رسول کا تصور، اس میں بالکل زمین و آسمان کا فرق ہے، بالکل زمین و آسمان کا فرق. آپ سوچیں تو سمجھ آئے گی کہ جو میں نے کہہ دیا ہے ایسا ہے کہ نہیں. مطلب آج کل کے جو ہم مسلمان ہیں اس دور کے، آج کل کے مسلمانوں کا یہ تصور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کا دین ہمارا کام سیدھا کرے، ہم اللہ کی بات نہ مانیں نہ رسول اللہ کی. یہ جو تصور ہے یہ اصحاب رسول کا نہیں تھا. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، جس طرح حضرت سیدنا بلال کا تذکرہ ہو رہا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا، پتھر سینے پہ رکھے جاتے، جسم میں کانٹے چبھوئے جاتے. صحابہ میں سے کچھ ایسے صحابہ تھے جن کی ٹانگیں باندھ کر اندر سے کانٹے دار جھاڑیاں گزاری جاتی. ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھ کے ایک کو دوسرے اونٹ سے باندھ کے ان کو اپوزٹ چلایا جاتا اور ان کے جسم کو چیر ڈالا جاتا. لیکن اصحاب رسول نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ تینوں منن دی سزا سانو ملی. آج کل تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا انعام حاصل کرنے کے چکروں میں کہ چونکہ ہم نے بڑا احسان کیا، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا، اس پر ایمان لے آئے، لہٰذا ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہمیں یہ ملنا چاہیے. لیکن اصحاب رسول اتنے دکھ اور تکلیفیں سہنے کے باوجود کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ آج تو روٹی نہیں لبھی، یہ نہیں کہا تھا. آپ حدیث کی کتابوں میں اور قرآن کی آیات میں دیکھیں، کچھ صحابہ تھے جو بارگاہ رسالت میں رہ کر حضور سے احادیث سنتے تھے، محفوظ کرتے تھے، بعد میں آنے والے لوگوں کو سنانا ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا. جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لاتے تو وہ فوراً سیدھے ہو جاتے، حاضر ہو جاتے، مستعد ہو جاتے کہ حضور جو فرمائیں گے ہم یاد رکھیں گے اور دوسرے صحابہ کو سنائیں گے. وہ صحابہ اکرام جب انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا، کبھی انہوں نے حضور سے نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ آج تو روٹی کو نہیں لبھی، 3 دن ہو گئے نے. کبھی نہیں کہا تھا. یا رسول اللہ ہم تو بھوکے ہیں، کبھی نہیں کہا تھا. یا رسول اللہ ہمیں تو یہ حاجت ہے، نہیں کہا تھا. یہاں تک کہ اصحاب رسول کا قرآن نے ذکر فرمایا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. اے غنی صحابہ، اے میرے نبی پر ایمان لانے والے وہ لوگوں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا، جنہیں میں نے دولت عطا فرمائی، تم میرے نبی کے ان صحابہ کو جو فقیر ہیں ان کے چہرے کی رنگت سے کیوں نہیں پہچانتے ہو؟ لا یسألون الناس الحافا، یہ میرے نبی کے در پہ سوالی ہے، یہ کسی سے سوال نہیں کرتے. بھوکے رہ لیں گے، کسی کو اپنی حاجت بیان نہیں کریں گے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. تو وہ بھی تو صحابہ تھے. اور آج ہم مسلمان بھی ہیں لیکن ہماری زبان سے گلا شکوہ نہیں جاتا، اور ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا کام کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپاں تو پکی جنتی ہیں، سیدھے جاواں گے. ٹھیک ہے الحمدللہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ جائے گا جنت میں. لیکن اگر نافرمانیوں میں کچھ وقت گزرا ہے تو اس کی سزا بھی ہوگی یا اس کی معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ سے. اور اگر بندہ معافی مانگتا نہیں، معافی مانگنے کا ذوق نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کبھی تنہائی میں ہاتھ اٹھا کے آنسو نہیں بہائے، کبھی اپنے گناہوں پر پشیمانی نہیں ہوئی، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کی کہ یا اللہ میرے کو بڑیاں غلطیاں ہو گئیں، اور تصور یہ رکھا ہوا ہو کہ میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، تو یہ تصور میں عشرہ مبشرہ والی جو حدیث بیان کرنے لگا تھا کہ حضور کے جو 10 صحابہ جنہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی، اس میں جس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہیں وہ 10ویں ہیں. تو انہوں نے جب حدیث بیان کی نا تو کہا کہ حضور نے فرمایا ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ بن عبید اللہ جنت میں، سب نام لیتے گئے، اپنا نام نہیں لیا.
فرماتے ہیں کہ 10 حضور نے 10 کا نام لیا، میں 10 گن رہا ہوں لیکن 9 کا نام لے کے چپ کر گئے۔ آپ بتائیں یہ ان کی عاجزی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کی زبان سے سننے کے باوجود کہ عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، جب بیان کرنے لگے تو زبان رک گئی۔ اسے کہتے ہیں خوف خدا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے کہ ایک اعزاز مل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر بھی وہ ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ تو دوسرے راوی کہتے ہیں کہ وہ 10واں تو آپ کا نام ہے، او کما قال، یا جس طرح بھی ایک مطلب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو ان میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے نام کے بعد اس حدیث میں جس صحابی رسول صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا نام ہے وہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کی قربانی کی بات کریں تو صرف ایک قربانی کا میں آج ذکر کروں گا کہ آپ نے کیا کیا۔ جب غزوہ احد ہوا تو مسلمانوں کی لڑائی جو ہے وہ ایک گمسان کی صورت اختیار کر گئی۔ حضور نے کچھ صحابہ کو ایک پہاڑی پہ ایک ٹیلے پہ کھڑا کیا تھا، تو ان سے صاحب ہوا کہ وہ وہاں پہ کھڑے نہ رہ سکے، تو معاملات نقشہ جنگ کا ایک دفعہ سے عجیب ہو گیا۔ تو اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں اپنی جگہ پر جلوہ افروز تھے، تو وہاں پر سارے کفار کا یہ تھا کہ حضور کی طرف آئیں، ان پر حملہ کریں، حضور پر حملہ کریں۔ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو کافروں نے پایا اور حضور پر حملہ کرنے کے لیے جب حضور کی طرف بڑھے، تو ایک ایسا حضور کا دیوانہ تھا، اگر کسی طرف سے کافر تیر برساتا تو بھاگ کے آگے چلا جاتا، کہیں سے کوئی تلوار لے کے آتا اس کے آگے چلا جاتا، پھر دوسری طرف سے تیر آتا بھاگ کے آگے چلا جاتا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معاملات کچھ تھمے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، تو میرے نبی فرماتے ہیں مجھے چھوڑو، طلحہ بن عبید اللہ کی خبر لو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب ہم نے گنا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے 70 زخم کھائے حضور کی جگہ، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 4 نہیں، 70 زخم، یوں کہہ لیں کہ 70 مرتبہ تیر آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے جگہ پر لگنے کی بجائے اس کے آگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنی کمر کر لیتے ہیں، اپنا بازو کر لیتے ہیں، اپنی پیٹھ کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جان دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ وہ صحابہ حضور علیہ السلام نے کہ جنہوں نے 100 مرتبہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جان قربان کی۔ تو ذات ذی وقار، اب انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اسی تو سیدھے جنت چی جاواں گے، سانوں تو کچھ کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اسی تو حضور دے امتی ہے نعرے مار دے جاواں گے۔ یہ کبھی انہوں نے نہیں کہا تھا، نہ یہ ان کا عقیدہ تھا، نہ یہ ان کے نظریات تھے، بلکہ اصحاب رسول جو ہیں وہ خوف خدا میں ہر وقت رہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ خود روایت فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ احد سے واپس لوٹے تو حضور منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور نے آیت تلاوت فرمائی، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہم فمنہم من قضا نحبہ۔ مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی منتیں پوری کر چکا ہے۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، جو آپ نے آیت تلاوت فرمائی اس سے مراد کون ہے؟ وہ کون بندہ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اللہ تعالیٰ سے جو کیا تھا۔ تو جب سوال کیا گیا تو حضرت سیدنا طلحہ فرماتے ہیں کہ جب سوال کرنے والا سوال کر رہا تھا تو میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا، تو جب میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا عہد اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ طلحہ بن عبید اللہ آ رہا ہے۔
یہ اشرا مبشرہ صحابہ میں سے 5ویں نمبر کے صحابی ہیں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو اللہ کے حضور ہر وقت رونے والے، آنسو بہانے والے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرنے والے، حضور سے سچا پیار کرنے والے، اتنی خوشخبریاں اور بشارتیں سننے کے باوجود پھر بھی وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ کبھی انہیں حدیث میں حضور جنتی کہہ رہے ہیں، کبھی فرما رہے اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، کبھی حضور علیہ السلام اس کی سخاوت کی بات کر رہے ہیں، اور کبھی صحابہ ان کا احترام کر رہے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنے جسم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے جسم پر جس نے برداشت کیا، اور برداشت صرف نہیں کیا، ایک روایت میں یہ ہے کہ ان 70 زخموں کے باوجود جب موقع ملا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے اٹھا کے احد پہاڑ میں ایک شگاف تھا جہاں حضور کو لے جایا گیا، اور حضور علیہ السلام کے یہاں پر جو دندان مبارک پر زخم ہوا تھا اس میں کچھ لگانا تھا، تو وہ 70 زخم کھانے والا حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضور کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کے پھر وہاں لے کے گیا تھا۔ تو حضرات ذی وقار یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں، اور ان کے ایمان کی مضبوطی ہے کہ وہ، تو اس لیے حضور نے فرمایا، ایسے نہیں فرما دیا کہ بعد میں آنے والا ایک چوتھا حصہ سا کا جو خرچ کرے اور میرا صحابی ایک پہاڑ احد کے برابر، بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک سا کا چوتھائی حصہ جو خرچ کرے، تو اس سونے سے یہ جو بہتر ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ انہوں نے دین کی بنیادوں میں اپنا خون ڈالا ہوا ہے، انہوں نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بار بار حضور کے لیے جانیں دی ہوئی ہے۔ یہ بار بار جانیں دینے کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ جب حضور پر حملہ ہوتا ہے، کبھی صدیق اکبر حضور کے آگے آ جاتے ہیں، کبھی سیدنا فاروق اعظم آ جاتے ہیں، کبھی حضرت عثمان غنی حضور کے آگے کھڑے نظر آتے ہیں، کبھی حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آتے ہیں۔ یہی موقع جہاں حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضور کی طرف آنے والے تیر کھا رہے تھے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی پھر آئے اور پہنچ کر اپنا گھوڑا جو اس سے کود کر یہاں آئے، اور آ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے کافروں کو پھر بھگایا جیسے اللہ کا شیر بھگاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنگ کا دوبارہ سے جو نقشہ تھا وہ بدل دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو برکات سے نوازا۔ تو یہ برکات اس لیے ہیں کہ ان کے پیچھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ویسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جیسا بھی کائنات میں کوئی مرد نہیں ہے۔ یہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ یہ کوئی غریب مسکین نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہوا تھا۔ آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ روزانہ کی آپ کی آمدنی 1000 درہم تھی، یہ روزانہ کی تھی، لیکن آپ اللہ کے دوست تھے، جمع کرنے والے نہیں تھے، تو کبھی آپ کے پاس اگر پیسے ہوتے تو روایات میں موجود ہے کہ آپ کو رات کو چین نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے کچھ تجارت کی تو 1 لاکھ درہم جو ہے وہ آپ کے پاس اس کا بدلہ ملا، تو ساری رات پریشان رہے، اپنے دوست سے کہتے رہے میں کیا کروں، اتنی دولت کیوں میرے پاس آ گئی۔ جب صبح ہوئی تو اپنے دوست سے مشورہ کیا تو اس نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، غریبوں میں بانٹ دیں۔ تو فوری طور پر سارے غریبوں کو بلایا اور وہ سارے پیسے ان میں بانٹ دیے، تقسیم کر دیے۔ یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ تھے کہ جو نہ دنیا سے غرض تھی، نہ دولت سے غرض تھی، نہ شہرت سے غرض تھی، نہ اپنی مشہوری سے غرض تھی، نہ اس چیز سے غرض تھی کہ کوئی میری تعریف کرے گا، کوئی میری بات کرے گا، بس غرض انہیں صرف اس چیز کی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول ہم پر راضی ہو جائے۔ تو آج کے جو یہ تذکرہ ہے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کا، تو اس کا یہ آپ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ ہمیں ویسا ہو جانا چاہیے جیسے حضور کے صحابہ تھے، کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے میرا کام کیوں نہیں چلایا، میں بڑیاں دعاواں کیتیاں تھے، کام سیدھا کیوں نہیں ہوا، سیدھا کیوں نہیں ہوا۔ ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے، قیامت والے دن اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس چیز کا ذکر فرمایا
تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ عطا کرے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ہمیں نہیں ملا اس پر اس کی حکمت جان کر ہمیں پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق عطا